السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی اچھی لگے۔ آج کی کہانی بانی سدھر گیا۔ ویڈیو: پیارے بچوں، من کے سچوں، ایک تھا مکوڑا، ایک تھی چونٹی، ننھی منی سی چونٹی سرخ رنگ کی تھی اور مکوڑا خوب موٹا تازے کالے سیاہ رنگ کا تھا۔ چونٹی چینی کی ریاسی تھی اور کالا مکوڑا مصری کا شیدائی۔ ان دونوں کا بہت بڑا خاندان تھا اور وہ ایک بڑے سے خوبصورت گھر کی دروازوں اور کونوں خدروں میں آباد تھے، جہاں وہ مزے سے اس پورے گھر میں دندناتے پھرتے، کھاتے پیتے اور موج اڑاتے تھے۔ وہ اس گھر کی بنیادوں میں اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے میں دن رات جتے رہتے تھے۔ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، اس گھر کے مکینوں کو ستانا۔ پہلے پہل تو چونٹی نے انہیں ستانے سے انکار کر دیا تھا، مگر کالا مکوڑا اسے جوش دلاتا رہا، یہاں تک کہ چونٹی اس بے قصور گھرانے کو ستانے پر آمادہ ہو گئی۔ پھر چونٹی کو بھی بکی نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر بے سود رہا۔ اصل میں قصور ٹھیکیدار اور مزدوروں کا تھا، لیکن خمیازہ مانی کے گھرانے کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ مانی ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بہت لاپرواہ تھا۔ اس کی ایک سب سے بری عادت یہ تھی کہ جب اس کی امی اسے کچھ بھی کھانے کو دیتی، وہ اسے ادھر ادھر گرا دیتا تھا۔ ٹافیاں اور چاکلیٹ مانی کو بہت پسند تھی، لیکن وہ جب بھی انہیں کھاتا، کھانے کے بعد اس کا منہ اور ہاتھ چپچے ہو جاتے، جنہیں وہ اپنے کپڑوں سے پونچھ لیتا۔ امی اسے سمجھا کر تک آ چکی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ مانی کی امی باورچی خانے میں حلوہ پکا رہی تھی کہ کمرے میں ہوئے مانی کے چیخنے کی آواز سن کر وہ بھاگی بھاگی کمرے میں آئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک موٹا کالا مکوڑا مانی کے انگوٹھے سے بری طرح چپٹا ہوا اسے کاٹ رہا ہے۔ درد کی شدت سے مانی چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے امی نے مکوڑے کو کھینچ کر دور پھینکا۔ مکوڑا تیزی سے بھاگ کر دیوار میں بنے سوراخ میں جا چھپا۔ مکوڑے کے نوکیلے ڈنک مانی کے چھوٹے سے نازک انگوٹھے کو زخمی کر گئے تھے۔ امی نے مانی کو بہلا کر انگوٹھے پر دوا لگائی۔ تھوڑی دیر مانی کے پاس بیٹھنے کے بعد جب امی باورچی خانے میں واپس آئیں تو اپنا سر پکڑ کر رہ گئیں۔ باورچی خانے کے پورے سلپ پر چھوٹی چھوٹی سرخ رنگ کی سینکڑوں چونٹیاں رینگ رہی تھیں، گھبراہٹ میں چینی کا ڈبہ جو کھلا چھوڑ گئی تھی۔ مانی کی امی نے آئندہ چیزیں کھلی رکھنے سے توبہ کی اور وہ بہت احتیاط کرنے لگی تھی۔ پیارے بچوں، مانی کے گھر کی جگہ کبھی ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلا ہوا کرتا تھا، جس کے اندر لاکھوں چونٹیاں اور مکوڑوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے۔ وہ سب وہاں ہنسی خوشی مزے سے رہتے تھے۔ پھر ان کے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ہوا یوں کہ ایک دن کسی سرمایہ دار نے بلڈوزر چلوا کر وہاں کی پوری زمین ہموار کر دی اور ٹھیکیدار کو وہاں ایک بڑا سا گھر تعمیر کروانے کا ٹھیکہ دے دیا اور یوں گھر بن کر تیار ہو گیا۔ اس خوبصورت گھر کو مانی کے بابا نے خرید لیا۔ ادھر جب ان کیڑے مکوڑوں کی بستی اجڑی تو لاکھوں کیڑے مکوڑوں اور چونٹیوں گھر کی تعمیر کروانے والے مزدوروں کے پیروں تلے کچل کر بھی ہلاک ہو گئے۔ جو زندہ بچ گئے وہ بے گھر ہو گئے، سو ان سب نے زیر تعمیر گھر کے دروازوں میں پناہ لے لی۔ مانی کے امی ابو کو تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ اپنے گھر سے بے گھر ہونے والے یہ کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں اس گھر کی مکینوں کو اپنا جانی دشمن سمجھ بیٹھے ہیں اور حصے میں آ کر اپنے بے قصوروں کو تنگ کرنے پر تل گئے ہیں۔ پھر اکثر ایسا ہوتا کہ کبھی کوئی مکوڑا مانی کو کاٹ لیتا، کبھی چونٹی موقع ملتے ہی گھر میں رکھی کھانے پینے کی اشیاء میں گھس کر انہیں خراب کر دیتی۔ قالین کے نیچے، کیاری کے اندر، الماری کے خانوں، آٹا، چینی، چاولوں اور مسالوں کے ڈبوں، غرض ہر چیز، ہر جگہ ان کا رائج قائم ہو گیا تھا۔ آئے دن کے نقصانات اور پریشانی سے تنگ آ کر بالآخر مانی کے بابا نے خوب سوچ بچار کر کے ان کیڑے مکوڑوں سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک فیصلہ کر ہی لیا اور بازار سے تیز اور بااثر کیڑے مار دوا خرید لائے۔ اس سے پہلے انہوں نے مانی کے بہت زیادہ اور ہر وقت میٹھا کھانے پر پابندی لگائی۔
گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی سخت تاکید کی. پھر بابا اسے دادی امی کے پاس چھوڑ آئے. اس کے بعد انہوں نے پورے گھر میں کیڑے مار دوا چھڑکنا شروع کر دیا. بس پھر کیا تھا، مانی کی الماری، جھولے کے سوراخوں میں چھپی موٹے کالے مکوڑوں اور باورچی خانے کے دروازوں میں بھی چونٹیوں نے جلدی جلدی چیخ چیخ کر سب کو خبردار کیا. ان نے گھر میں بنائے اپنے اپنے ٹھکانوں کو چھوڑا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے. بانی کی امی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولی کہ چونٹیوں اور مکوڑوں سے ایک فائدہ تو حاصل ہوا کہ بانی سدھر گیا. I hope you like this video. If you like this video and to see the good video, like, subscribe, share. Take care. Allah Hafiz.